منظر ذہن میں لائیں گے تو پھر ہی مزہ آئے گا. گیسوں کی لٹ بھی ایسے لام کی طرح ہوتی ہے, سیدھا سیدھا آتا ہے ایسے گیسو, اور پھر نیچے سے ایسے مڑ جاتا ہے. تو محبوب کی زلفیں بھی ایسی تھیں, ایسے سیدھی, اور حضور کے کانوں کی لو سے آ کر ایسے مڑ جاتی تھی. اچھا, ابھی راز پر پردہ آپ نے رکھا ہوا ہے, ابھی اٹھایا نہیں. آپ فرماتے ہیں محبوب کے گیسوں کو یاد کرنا یہ بھی اصل میں اللہ کا ہی ذکر ہے. وہ اس لیے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ آہ اور لام کو ملا کر پڑھیں. نہیں, اللہ نہیں, الف لام اور ہا. یہ الف مدہ کو تو ذرا آپ چھوڑیں نا, لام لام اور ہا, لہو کیا بنتا ہے؟ لہو. یہ بات جیسے مجھے پڑھ کر حیرت ہوئی, آپ کو سن کر حیرت ہوگی. لہو کا معنی ہے معبود. یہ جو لفظ لہو کے شروع میں ال لگا ہوا ہے نا, اللہ, یہ الف لام وہ ہے جو رحمان کے ساتھ لگا ہوا ہے, الرحمان. رزاق کے ساتھ لگا ہوا ہے, الرزاق. کریم کے ساتھ لگا ہوا ہے, الکریم. اصل میں اس کا اسم گرامی لہن ہے, لہو معبود. اس لہو کے ساتھ شروع میں اعزازی طور پر الف لام لگا ہے, جسے ملا کر پڑھیں تو اللہ بنتا ہے. الف لام تو اعزازی ہے, وہ تو تکریم کے لیے, وہ تو بڑے پن کے لیے ہے. اصل میں اسم گرامی کیا ہے؟ لہن, معبود, الہ, خدا, پروردگار, وہ ہے لہو. اب اس شعر کا مزہ لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کے گیسو کو یاد کرو گے تو یہ بھی اصل میں حق کا ذکر ہے, یہ بھی ذکر حق ہے. اس لیے کہ جب آہ نکلے گی, محبوب کے گیسو کو یاد کر کے جب آہ نکلے گی تو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ یار کی زلف کی یاد ہی ہے جو تجھے لہون تک لے کے چلی جائے گی, اللہ تک لے جائے گی. اتنی گہری بات کسی اور نے کی ہو تو پھر اعلیٰ حضرت بنے. آپ واقعی اعلیٰ حضرت ہیں, کیونکہ اتنی گہری بات محبوب کی معرفت کی وہ اللہ کی عطا کے بغیر ہو سکتی نہیں ہے, اس کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب آخری بات, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو. اب یہاں پر ہم نے عرض کیا باری تعالیٰ ہماری بھی ڈیوٹی لگا دی درود و سلام بھیجنے کی, اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی. تینوں ان دو مخلوقاں تے پھر تسلی نہیں ہوئی. آپ بھی پڑھتا پہ ہیں, ہماری ڈیوٹی تو لگ گئی تھی, ہم تو پڑھ رہے ہیں. چلے ہم تو پھر کبھی کبھی دیگر مشاغل میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں, اور فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جو ڈیوٹی لگ گئی بس لگ گئی. جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ فرشتہ وہ کام کر رہا ہے. اتنے ملائکہ ہیں جن کی تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مولا ہم بھی درود بھیج رہے ہیں تیرے محبوب پر, تیرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, اور پھر تو خود بھی پڑھ رہا ہے.
کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم تب تک درود پڑھو گے جب تک تم رہو گے، جبریل تب تک درود پڑھے گا جب تک جبریل رہے گا، فرشتے تب تک درود پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے، تم ختم تو تمہارا درود بھی ختم، فرشتے ختم تو ان کا درود بھی، مخلوق ختم تو ان کا درود بھی ختم۔ فرمایا میں اس لیے نبی پر درود بھیج رہا ہوں، تمہارا رب نہیں چاہتا اس کائنات سے درود ختم ہو۔ تو یہ دو ذکر تو ایسے ہیں، دو ذکر تو ایسے ہیں جو فنا، چونکہ اللہ بھی فنا نہیں ہو سکتا تو وہ جب تک ہے وہ نبی پر درود بھیجتا رہے گا۔ پھر اتنا ظلم تو نہ کریں کہ ذکر زندہ ہے درود کی صورت میں، تو جن پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ مذکور کیسے مر گیا؟ اللہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ جاری ہے، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ جو بڑے جلال والا اور بڑی بزرگی والا ہے، وہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ وہ چہرہ کیا ہے؟ فرمایا وہ وجہ اللہ، سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ محبوب خدا کا ذکر کرتے رہیں گے اور خدا محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، تو یہ دو ذکر بھی باقی رہیں گے اور یہ دونوں مذکور بھی باقی رہیں گے۔ اس لیے درود میں یہ فیض ہے کہ جو پڑھتا ہے اللہ وہ مخلوق ہی کیوں نہ ہو، وہ فانی ہی کیوں نہ ہو، یہ درود کے فیض کی برکت ہے، اللہ اسے بھی درود و سلام کی برکت سے بقا کا فیض ضرور عطا فرماتا ہے۔ جن کی زندگی کا معمول درود و سلام ہے وہ باقی رہتے ہیں، ان کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، ان کی یادیں باقی رہتی ہیں، ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔